رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے والے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ کسی بھی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ نہیں پاتے بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ کسی خاتون کے باحجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بہترین لباس زیبتن کرنا اور سجنا سنورنا آزمائش کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ جانتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں گے تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ سسرال میں اگر اچار سے بھی روٹی کھاؤ تو میکے جا کر بتاؤ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائیاں کرتی ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہتی، کیونکہ زخموں پر نمک چھڑکنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن خیر خواہ کم ہی ملتے ہیں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ جب پاؤں میں باپ کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے تو محبت کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑانے پڑتے ہیں، پھر کوئی بے وفا کہے یا بے مروت کچھ فرض نبھانے پڑتے ہیں۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے، اس کی حیا ہے۔ ضروری نہیں جو بندہ محبت پہ بات کرے وہ محبت کرنے والا ہو، کیونکہ قید خانے میں قیدی کتاب لکھتے ہیں، ان کے موضوعات اکثر آزادی ہوا کرتے ہیں۔